قدیم کی تعلقات ٹنڈو باغو، اور اس ٹنڈو باغو کا ایک گاؤں ہے کھٹیان. اس کھٹیان گاؤں میں موجود ہوں. یہ پہلے بہت خوشحال گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن سندھ میں جو گزشتہ دنوں طوفانی بارشیں ہوئیں اور جس کے بعد پھر سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، تو یہ گاؤں مکمل طور پر ڈوب گیا. اب اس کے کچھ حصے باقی ہیں، لیکن اب وہ گھر باقی نہیں رہے. یہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو اب تو خیر یہاں پر ایک تالا لگا ہوا ہے اور گھر کے مکین جا چکے ہیں، لیکن یہ پورا گھر ڈوبا ہوا تھا. اور ابھی بھی یہاں پر بہت زیادہ یہ جو اس وقت زمین ہے شاید آپ محسوس نہ کر سکیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا گو کہ یہاں پر اس وقت ننگے پیر گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ تعداد میں سانپ بھی ہیں. لیکن میں آپ کو سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب اگر ہم اس میں اپنے پیر رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دھستے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی بہت ہی نرم قالین ہو اور اس میں یہ دھس جائیں. یہ پیر بالکل دھس جاتے ہیں، یعنی یہ زمین اس وقت بھی مکمل طور پر نمی کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور اتنا پانی اس کے اندر بھی ہے کہ اس میں آپ کے پیر دھستے چلے جائیں گے. یہ پورا علاقہ ڈوب چکا تھا، اور اب جہاں جہاں سے پانی ہٹ رہا ہے وہاں پر میں موجود ہوں. ابھی بھی تھوڑی دیر بعد میں ایک جگہ پر جاؤں گا، وہاں پر اب بھی سینے سینے تک پانی موجود ہے. اور کس طرح یہاں زندگی گزر رہی ہے لوگوں کی، یہ آپ کے تصور سے بھی ابس ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کس طرح سے یہاں پر اپنی سانسیں لے رہے ہیں، کیسے وقت گزار رہے ہیں. امدادی اشیاء دینے کے بہت سارے وعدے ان کے ساتھ کیے گئے، لیکن ان تک امداد نہیں پہنچی، ان تک ادویات نہیں پہنچی، ان تک ڈاکٹرز نہیں پہنچے. کئی انسان یہاں پر سسک سسک کر اللہ کو پیارے ہو گئے. زیادہ تر اموات گیسٹرو سے ہوئیں اور سانپ کے کاٹنے سے ہوئیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں بڑی تعداد میں سانپ پائے جاتے ہیں، اور یہ جو پانی ہے اس پانی کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے. میں تھوڑی دیر بعد گفتگو بھی کروں گا. یہاں پر ہمارے کچھ لوگ موجود ہیں جو مقامی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر کالے ناگ اور ریٹل اسنیک اور دیگر جو ان جنگلوں سے چھوٹے موٹے سانپ آ گئے ہیں، انہوں نے پھر اس پورے بارش کے دوران اور جو یہاں پر کیفیت تھی اس کے بعد یہاں بہت سارے انڈے دیے، جس کے بعد اور بھی سانپ نکلے. تو یہاں پر بڑی تعداد میں سانپ ہیں. اس کے کاٹنے سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے، کیونکہ یہاں پر اسنیک بائٹس کی ویکسینیشن موجود نہیں تھی. تو ویکسینیشن نہیں تھی تو پھر ان کا علاج بھی نہیں ہو سکا. اسی طرح سے گیسٹرو کے بارے میں نے آپ کو بتایا. پانی کی یہاں پر یہ کیفیت ہے کہ جو یہ والا پانی ہے بارش کا، بس اوقات یہ بھی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ، اور ان کو یہ پانی پینا پڑتا ہے. بدبودار پانی ہے، اس میں گندے قسم کے جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، جن کی وجہ سے یہ پانی مکمل طور پر آلودہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ کیا کریں؟ یہاں نلکے نہیں ہیں، کسی نے نلکے لگوا کر نہیں دیے. اب ظاہر کون لگوا کر دے گا؟ یہاں پر تو سیاسی جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں ہے لوگوں کو. جلسے جلوس نکل رہے ہیں، یا شہزادہ سلطان کا انتقال ہو گیا تو پھر وہاں سب لوگ چلے گئے، جی چلے بھائی نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، یا پھر اور کوئی واقعات ہو گئے تو اس میں مصروف ہیں سب. اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتے رہتے ہیں. لوگوں کے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظرین محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام کچھ امدادی سامان لے کر آیا تھا. کچھ کراچی سے لے کر چلا تھا 9 ٹرک، اور امریکہ میں گزشتہ دنوں میں نے وہاں پر امدادی پروگرامز کیے تھے. تو جو وہاں کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان کے اپنے پاکستانی بھائیوں نے ان کے جو تحائف بھیجے تھے، جو امدادی اشیاء بھیجی تھی، وہ میں نے یہاں تک پہنچائیں. امانت تھی میرے پاس. تو میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ملازم ہوں، اس کا نوکر ہوں. میں نہیں تو کوئی اور صحیح. یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے کام، اور میں نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں تو کوئی اور صحیح. اللہ کے بہت سارے بندے ہیں کام کرنے کے لیے. تو وہ میں نے امانت یہاں تک پہنچا دی. لیکن جب میں یہاں پہنچا اور جو میں نے صورتحال دیکھی ہے ناظرین اس وقت، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اگر زیادہ میں نے آپ سے بیان کیا تو شاید میں رو پڑوں، کیونکہ میں نے بچوں کو یہاں پر دیکھا ہے ننگے پاؤں. ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جو مانگے تانگے مل جاتا ہے وہ پہن لیتے ہیں. میں نے یہاں خواتین کو بہت بری حالت میں دیکھا ہے. بہت ساری خواتین زچگی کی حالت میں ہیں، اور ان کو فیمیل ڈاکٹرز چاہیے. لیکن یہاں
ظاہر ہے کہ اب فیمیل ڈاکٹرز کہاں سے لائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بزرگ ہیں جو چل پھر نہیں سکتے، ان کے لیے ویل چیئرز ہونی چاہیے، لیکن ویل چیئر بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جو میں نے یہاں پر مناظر دیکھے ہیں۔ میں نے لکڑی کے کوئلوں پر کھانا پکتے ہوئے دیکھا ہے، اور کھانا نہیں تھا اس میں۔ میں نے پتیلی میں خالی پانی دیکھا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے ایک ماں کھانا پکا رہی تھی۔ تو مجھے بہت پرانا شعر ہے، کسی شاعر نے کہا تھا، پتہ نہیں کس رمز میں کہا تھا، کس موقع پہ کہا تھا، لیکن پتھر ابالتی رہی ایک ماں تمام رات، اور بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے۔ تو میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں۔ تو دوپہر سے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، اب رات ہونے والی ہے، ابھی میں یہاں پر رہوں گا، ابھی کچھ اور علاقوں میں جانا ہے، عمر کوٹ کی طرف بھی جانا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے، بچوں کو کہانیاں سنانی ہیں، تھوڑا ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ میں اچھی سندھی نہیں بول پاتا ہوں، اچھی سندھی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں عبدالوہاب شیخ صاحب، ان کی بڑی کرم فرمائی ہے کہ وہ سندھی بول لیتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو ہم اپنا معافی الضمیر ان تک بیان کر پاتے ہیں۔ اور بھی یہاں پر کچھ لوگ ہیں، ان سے میں بات کروں گا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خو کا عالم طاری ہے، اور یہ رات کو یہاں کیفیت ہوتی ہے، جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی ہے یہاں بالکل اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ تو ہم نے یہاں پہ چونکہ پروگرام کے لیے لائٹنگ کی ہوئی ہے، تو آپ تھوڑا دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو وہاں تک لے کر چلتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر ہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ علاقہ رات کو بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کروں گا، یہاں پر زہریلے قسم کے جانور ہیں جن میں سانپ سر فہرست ہے، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا بل بھی یہاں دکھاتا ہوں۔ یا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بل دیکھا تھا، اس طرف ہی ہے، یہاں سے اس یعنی یہ پانی کی، اگر آپ دیکھیں گے یہیں پر میں نے دیکھا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بل یہاں پر بنے ہوئے ہیں سانپوں کے، اور وہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ پانی کے سانپ الگ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو خشکی کے سانپ ہیں وہ یہاں پر بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اسی پانی میں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک پانی، یہ پہلے پانی ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ آگے سڑک ہے، یہاں تک پانی تھا، اب یہ اترتے اترتے اترا ہے تو یہاں تک پیچھے گیا ہے، لیکن یہ پورا گاؤں ہے جو ڈوب گیا ہے، یہ پورا گاؤں ہے۔ یعنی پہلے یہاں پر مکانات تھے، اب مکانات بھی کیا تھے، کچے مکانات ہوتے ہیں، چکنی مٹی کے بناتے ہیں بیچارے، وہ سارے مکانات ڈوب گئے۔ یہاں پر اب آپ کو کوئی مکان دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ سب پانی کے اندر ڈوب گئے، مٹی میں تھے تو مٹی کے بہہ گئے۔ اس طرف بھی مکانات ہیں، لیکن اگر میں اس طرف آپ کو کیمرہ کروں تو بالکل اندھیرا ہے، کیونکہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب یہ پورا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے یہ پتنگے اور یہ لائٹ کے ساتھ جمع ہو گئے، مچھر یہاں پر بے انتہا تعداد میں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے اس وقت یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس میں چھوٹے چھوٹے مچھر ہیں، اور یہ اس پانی میں موجود ہیں، یہ مچھر بھی کاٹ رہے ہیں ان کو۔ اس کی الگ بیماریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈینگی وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی کو ہم صاف کہیں یا آلودہ کہیں، لیکن بہرحال ڈینگی وائرس کے خطرات یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، مسالہ جات یہاں پر ہیں نہیں، گھی تیل کی کمیابی ہے، جو امدادی سامان مختلف دور دور جگہوں سے ان کو ملتا ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں، لیکن یہ پرابلم نہیں ہے ان کی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک اور بڑی پرابلم ہے، وہ پرابلم کیا ہے وہ ہم آپ کو ایک چھوٹے سے وقفے کی بات بتائیں گے۔ میں اس وقت ٹنڈو باغو کے یہ تعلقہ ہے ٹنڈو باغو، ادھر موجود ہوں، اور یہ کھٹیان گاؤں ہے، اس گاؤں میں اس وقت ہوں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں پر ہیں، کچھ مقامی لوگوں سے بات کریں گے، اور پھر آپ جان سکیں گے کہ اس وقت اصل پرابلم یہاں پر ہے کیا، جو حل ہونی چاہیے اور جو حل نہیں ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔